میں آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں۔ بقول غالب ہوئی تاخیر کچھ باعث تاخیر بھی ہے۔ پریس والے کچھ حضرات نے ان کو فون پر کہا کہ گاڑی بھیج دیجیے اور اگر ممکن ہو سکے تو کچھ تاخیر بھی کریے، تو اس لیے میں معذرت چاہوں گا۔ آج ہماری پریس کانفرنس کا بنیادی موضوع نقطہ یہ ہے کہ جموں کشمیر جو انڈر آکوپیشن ہے اس میں لاقانونیت کا دورہ ہے، اور یہاں افراد کی بھی اور پوری قوم کی آواز بندوق کی نوک پر دبانے کی پالیسی جاری ہے، اور اس کی زندہ مثالیں خاص طور ہماری کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکرز اور جو ہماری پارٹی ہے تحریک حریت، وہ خاص طور ٹارگٹ بنائی جا رہی ہیں، اور ہمیں آزادی کے ساتھ اپنا موقف اور سٹینڈ اور اپنی پالیسی لوگوں تک پہنچانے کے مواقع سے جبراً محروم رکھا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کی حدود میں بھارت کے جمہوریت کے دعوے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں، اور ان کا کوئی یہاں وجود نہیں ہے۔ میں خاص طور 2008 میں بھی اکثر و بیشتر ہاؤس اریسٹ رہا، کبھی چشمہ شاہی میں اور کبھی سکمز میں اور کبھی گھر پہ، اور 2009 میں بھی وہی صورتحال جاری رہی۔ 2010 میں 141 دن میں ہاؤس اریسٹ رہا، اور 117 دن کی ہڑتال رہی اس عرصے میں، اور 100 دن شدید نوعیت کا کرفیو اس کا نفاذ رہا، اور کل ملا کر 125 ہمارے جوان شہید کیے گئے سی آر پی ایف اور پولیس کے ہاتھوں، اور 211 میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ امن رہا ہے، لیکن 211 میں بھی یہاں تشدد کا مظاہرہ ہوتا رہا، اور 211 میں کل ہلاکتیں 233 ہوئی ہیں، جن میں معصوم شہری 56 ہیں 56، اور غیر شناخت شدہ لاشیں 6 ہیں، اور طالب علم 11 ہیں۔ ناظم رشید سوپور اور سہارنپور کا ایک ذہنی مریض یہ ان لوگوں میں جو قتل کیے گئے شامل ہے۔ اور 2012 میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نظر بندی کی حالت میں ہی 25 دسمبر 2011 دہلی کے لیے روانہ ہو گیا، تو 10 مارچ کو میں دہلی سے 28 ماہ کے بعد سری نگر آیا، تو مجھے سری نگر ایئرپورٹ پر ہی پولیس نے ہی استقبال کیا، اور پولیس نے مجھے وہیں سے اپنی حراست میں لا کر یہاں اپنے گھر میں رکھ دیا، اور اس طرح میرے گھر کو، میری رہائش گاہ کو قید خانے میں بدل دیا گیا ہے، اور باہر پولیس لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے یہاں پولیس کا پہرا لگا رہتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ جمہوریت کے دعاوی، اور یہ کہنا کہ یہاں لوگ آزاد ہیں، یہ کہنا کہ یہاں لوگ مطمئن ہیں، اور یہ کہنا کہ یہاں لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ سارے دعاوی جو ہیں یہ کھوکھلے دعاوی ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آکوپیشن میں ہوتے ہوئے جو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جموں کشمیر کا متنازع مسئلہ
جو اپنے تاریخی پس منظر کی روشنی میں حل کیا جانا چاہیے تھا، جیسا کہ بھارت کے حکمرانوں نے اور سیاسی قیادت نے وعدے کیے تھے کہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کی بنیاد پہ اپنا مستقبل طے کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن اس سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خود انڈیا یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا، کوئی اور نہیں لے گیا، اور وہاں طویل بحث و تمیز کے بعد یہ طے پایا کہ جموں کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری and the people of Jammu and Kashmir should be given right to self-determination so that they will decide their future۔ یہ کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، اور جموں کشمیر کے عوام کی بھاری اکثریت جو ہے وہ اولاً ہندوستان کی قیادت کی طرف سے کیے ہوئے وعدوں کا ایفا چاہتے ہیں، اور ثانیاً اقوام متحدہ کی قراردادوں کی عمل آوری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے جو ہماری قوم نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی تفصیل بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ان قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاسٹ شوڈ فارگیٹ، ماضی کو بھول جانا چاہیے، لیکن میں اعلان کرتا ہوں یہاں حریت کانفرنس کی طرف سے اور اپنی پارٹی تحریک حریت کی طرف سے، جو عظیم اور بے مثال قربانیوں سے گزر رہے ہیں اور پوری قوم جو قربانیاں دے رہی ہے، ان سب قربانیوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اور میں یہ بلا خوف تردید یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی حال میں اپنی قربانیوں کو بھول نہیں سکتے، چاہے ساری دنیا کہے۔ تو بات ہی نہیں ہے کہ ہندوستان میں دلی میں کوئی ہندوستان کا کوئی زرخرید غلام ہو، وہ یہ کہے کہ بھائی اپنے ماضی کو بھول جاؤ، وہ تو بات ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کہے کہ نہیں اب ماضی کو بھول جانا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کمپرومائز کیا جانا چاہیے، ہندوستان کے ساتھ کوئی گیو اینڈ ٹیک کیا جانا چاہیے، تو میں اعلاناً کہتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ہم کبھی اپنی عظیم اور بے مثال قربانیوں کو بھولیں گے نہیں، اور شہداء کا عظیم اور مقدس خون جو ہے اس کو ہم کبھی بھولیں گے نہیں۔ ہماری جو عزتیں اور عصمتیں لوٹی گئی ہیں ان کو ہم کبھی بھولیں گے نہیں، ہمارے جو مکانات خاکستر میں بدل دیے گئے ہیں ان کو ہم بھولیں گے نہیں، ہمارے جو ہزاروں جوانوں کو انٹروگیشن سینٹروں میں ناکارہ بنا دیا گیا ہے ان کو ہم بھولیں گے نہیں۔ ہم شہید مقبول کو نہیں بھول سکتے جس نے تختہ دار پر جموں کشمیر کے غالب عوام کی غالب اکثریت کی آزادی کے لیے تختہ دار کو چوما۔ ہم ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے جو اب بھی موت کی سزاؤں کا انتظار کرتے ہیں اور جن کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کی بھی میں آپ کو فہرست بتاؤں گا۔ یہ ڈاکٹر قاسم صاحب ہیں جو گزشتہ 15 سال سے 18 سال سے قید کاٹ رہے ہیں، اور محمد ایوب ڈار صاحب راول پورہ، اور پھر غلام قادر بٹ صاحب، یہ عمر قید کی سزائیں ہیں ان کو۔ محمد ایوب میر لال بازار، محمد امین ڈار بانہال، محمد امین روانی بانہال، اور فاروق احمد ڈار سری نگر، محمد رفیق شاہ سری نگر، جاوید احمد فاضلی سری نگر، مشتاق احمد کاوا سوپور، ڈاکٹر شفیع شریعتی صاحب، غلام احمد بٹ صاحب کھاگ بیروا، اور محمد افضل گورو صاحب جو اس وقت بھی پھانسی کی سزا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو تہاڑ جیل میں ہمارے قیدی ہیں، غلام احمد بٹ صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے تیسرے لوگ ہیں، رفیق احمد شاہ صاحب ہیں، اور پھر طارق احمد ڈار صاحب ہیں، اور دوسرے فاضلی صاحب وغیرہ۔ تو کل ملا کر جو گزشتہ 20 سال کے عرصے میں جو یہاں مسلح جدوجہد ہوئی اپنا پیدائشی اور بنیادی حق حاصل کرنے کے لیے، میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری مسلح جدوجہد کو جو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے لوگ بھی جب انگریزوں کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے تو اس وقت بھی بھگت سنگھ، جہانی بھگت سنگھ نے طاقت کا استعمال کیا انگریزوں کے خلاف،
اس لیے کہ وہ غلام تھے اور آزادی چاہتے تھے انگریزوں کے استبداد سے، انگریزوں کے جابرانہ قبضے سے. اور پھر سبھاش چندر نیتا جی بوس نے آزاد فوج بنائی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اور برٹش کنٹرول کے خلاف. اور جب اس وقت وہ دہشت گردی نہیں تھی، تو آج اگر بھارت کے جبری قبضے کے خلاف کوئی قوم لڑ رہی ہے اور اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے اپنا حق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو دہشت گرد کہنا حقیقت کا منہ چڑھانا ہے، اور ایسی باتیں کر کے جدوجہد آزادی کو زیر کرنے کے حربے اور اقدامات اپنائے جا رہے ہیں. میں آپ کو سمجھاؤں گا، کہوں گا کہ یہ دہشت گردی اصل میں کیا ہے. دہشت گردی تو ایک یہ ہے کہ بھئی ایک فرد ہو اور وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے اور نہایت لوگوں کو قتل کرے. جیسے کہ گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا، شاید وہ ہانگ کانگ کون سی اسٹیٹ تھی وہ، جہاں 90 لوگوں کو ہلاک کیا گیا ایک شخص نے، ناروے میں. اور وہ دہشت گردی ہے فی الواقع. اور پھر کوئی گروپ نکلتا ہے، اس کے بھی اپنے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن وہ انوسنٹ لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر مدرسے جلاتے ہیں، مکانات جلاتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں. فی الواقع وہ لوگ دہشت گرد ہیں. لیکن سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جہاں اسٹیٹ لوگوں کو طاقت کی بنیاد پہ دبائے. جیسے 89 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا، دیٹ واز اے اسٹیٹ ٹیررزم. اور جیسے امریکہ نے 6 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کیا وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، اور وہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے. جیسے 23 مارچ 2003 کو عراق پر حملہ کیا گیا، وہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے. یعنی جہاں اور بھارت جو کچھ جموں کشمیر میں کر رہا ہے، that is a state terrorism. There is no doubt that we are facing a worst kind of state terrorism in Jammu and Kashmir. تو یہ state terrorism جو ہے یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے اور سب سے زیادہ قابل مذمت ہے اور سب سے زیادہ یہ کنڈمنیبل ہے اور سب سے زیادہ اس سے نقصان پہنچتا ہے. انسانی حقوق پامال ہو جاتے ہیں اور انسانی حقوق دبائے جاتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم کی بنیاد پہ. اور یہی اسٹیٹ ٹیررزم جس کا جموں کشمیر کے مظلوم عوام سامنا کر رہے ہیں 47 سے لے کر بالعموم اور گزشتہ 20 سال سے لے کر بالخصوص. تو اس عرصے میں ہلاکتیں جو ہوئی ہیں وہ 1 لاکھ ان کی تعداد بنتی ہے. اور یہ جو ٹارچر ہے وہ 2 لاکھ لوگوں کو ٹارچر ہوا ہے انٹروگیشن سینٹروں میں، اور لاپتہ 8,000 سے 10,000 تک لوگ ہیں. عصمت دری اور دست درازیاں 7,000 ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی ہوئی ہیں، اور یتیم 50,000 ہیں، بیوائیں 30,000 ہیں، اور نیم بیوائیں جن کے خامد جو لاپتہ ہو گئے ہیں وہ 1,500 کے قریب ہیں. گمنام قبریں، یعنی ان قبروں میں کون دفنائے گئے ہیں اور وہ کون لوگ تھے کچھ معلوم نہیں. ان کی تعداد 6,217 ہے، اور یہ فگر صرف 5 اضلاع کے ہیں. اگر پوری ریاست میں گمنام قبروں کو تلاش کیا جائے، سروے کیا جائے، تو ان کی تعداد اس نمبر سے بھی بہت زیادہ ہوگی. جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی تعداد 7.5 لاکھ ہے، اور یہ 7.5 لاکھ کی فوج جو ہے اس کے بارے میں ہندوستان کہہ رہا ہے کہ بھائی وہاں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے وہاں 7.5 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے. تو بتایا جائے، حالانکہ خود آرمی والے بھی اور ایڈمنسٹریشن بھی اور آرمی کے آفیسرز بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں 100-200 وہ لوگ ہوں گے جو بندوق اٹھا کر آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں یا آزادی مانگ رہے ہیں. 100-200 کے قریب. تو 100-200 کے قریب اگر بندوق والے یہاں ہیں جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں 7.5 لاکھ فوجوں کا جماؤ اور فوجوں کا قبضہ، اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ ہم عالمی برادری سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں یہ دیکھتے نہیں ہو کہ جموں کشمیر میں اس بدترین قسم کا اسٹیٹ ٹیررزم لوگ جس کا سامنا کر رہے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیمپوں کے تحت جو یعنی آرمی کے جو کیمپس ہیں ان کے قبضے میں جو وہ قبضہ کس طرح کر رہے ہیں؟ بندوق کی نوک پہ،
طاقت کی نوک، طاقت کی بنیاد پہ، چاہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو جنگلات بھی صاف کیے جا رہے ہیں، اور زمینوں پر جو یہ قبضہ ہے یہ 27 لاکھ کنال ہے، اور اس کے بعد بھی جہاں کہیں یہ خالی زمین دیکھتے ہیں اس پر قبضہ کرتے ہیں۔ اور میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے جنگلات بھی صاف کیے جا رہے ہیں آرمی کے ذریعے، آرمی کے ہاتھوں، فوج کے ہاتھوں، اور شوپین میں نے کہا ہے کہ 5200 کنال زمین جو فارسٹ لینڈ ہے اس پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے، اور وہاں جو جنگلات کے ماہر لوگ ہیں یا جنگلات میں کام کر رہے ہیں، ذمہ دار آفیسرز ہیں، ان کی اطلاع ہے ہمیں کہ 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک وہاں جنگلات کے درخت کٹیں گے۔ تو ایسے ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھارتی فوج جو ہے یہ ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے، اور اس عذاب سے نکلنے کے لیے جدوجہد کرنا ہم پر فرض بنتا ہے، انسانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور سیاسی لحاظ سے بھی، کہ ہم اس جبر کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں۔ اور پھر قیدیوں کی تعداد ہے وہ 8000 ہے، اور پچھلے 800 ہے، اور پچھلے 22 سال میں پی ایس اے کے تحت جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کی تعداد 20,000 ہے۔ تو یہ آپ تعداد وغیرہ سن رہے ہیں، اصل بات جو ہم اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی طرف ہم پوری قوم کو دردمندانہ اپیل کریں گے، کہ یہ جو انتخابات میں ہم ووٹ ڈالتے ہیں، یہ ووٹ ڈالنا ہمارے لیے شہداء کے خون کے ساتھ کھلی بے وفائی اور غداری ہے، اور ہمیں اس عمل سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے، چاہے اسمبلی کے انتخابات ہوں، چاہے پارلیمنٹ کے انتخابات ہوں، چاہے پنچایت کے انتخابات ہوں، چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں۔ تو سارے انتخابات میں ہماری ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے، اور ہم نے دردمندانہ اپیل کی ہے بار بار کہ لوگ ایسے مواقع پہ، انتخابات کے مواقع پہ گھروں میں رہیں اور کہیں بھی ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہ نکلیں۔ اس طرح ہم اپنی جدوجہد آزادی کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور اس طرح ہم شہداء کے خون کے ساتھ بھی بے وفائی برتتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے جو ہمارا نعرہ ہے کہ ہم بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں، اس نعرے کو بھی نقصان ہم پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتی ہے کہ بھئی وہاں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی آزادی کی جدوجہد نہیں ہے۔ اور یہ ووٹ ڈالنے کا عمل جو ہے اس میں یہ ایک طرفہ کارروائی ہوتی ہے کہ بھئی حکومت پنچایت یا اسمبلی یا اب کے جو وہ بلدیاتی انتخابات کرنے جا رہے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ بھئی ہم کو بند رکھا جا رہا ہے اور ایک طرفہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ لوگ نوٹ کریے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ہم پر یہ پابندیاں ختم کی جائیں اور ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع دیا جائے، اور جس طرح ہمارا پیدائش اور بنیادی حق ہے کہ ہم آزادانہ حیثیت سے لوگوں تک جائیں، اس لیے کہ ہماری جدوجہد عملاً اور قولاً اور فعلاً پرامن جدوجہد ہے، اس میں ہم کہیں بھی طاقت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں جو ہم 7.5 لاکھ فوج کے ساتھ طاقت کی بنیاد پر لڑیں۔ اس لیے ہم نے بالکل سوچ سمجھ کر یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ نہیں، ہم عوامی سپورٹ کی بنیاد پہ پرامن جدوجہد کرتے رہیں گے بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف، اور اس پرامن جدوجہد کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے، اور خود ہندوستان میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کی سراہنا کرتے ہیں، اور اس طریقہ کار کو کی وہ تائید کرتے ہیں کہ بھارت کے قبضے کے خلاف، جبری قبضے کے خلاف لوگ منظم کیے جائیں اور ان کی بساط پہ یہاں پرامن جدوجہد کی جائے۔ تو پرامن طریقے پہ پرامن جدوجہد میں یہ لازم بنتا ہے کہ کسی پر کوئی پابندی عائد نہ کی جائے، سب کو آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنا سٹینڈ، ان کا جو ہے سیاسی موقف جو ان کا ہے اور ان کی جو پالیسی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد اگر لوگ ووٹ ڈالیں گے تو کہا جائے گا کہ ان کو بہرحال ابھی وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات،
اور یہ ابھی وقت کے تقاضے نہیں سمجھتے، یا ہم اپنے شہداء کی جو قدر و قیمت ہے اس قدر و قیمت کے سمجھنے میں ان کی راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہے۔ یہ اس وقت کہا جا سکتا ہے جب سب کو آزادی ہو لوگوں تک پہنچنے کے لیے۔ میں آپ کی وساطت سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ہمیں لوگوں تک پہنچنے دیا جائے تو بلدیاتی انتخابات میں بائیکاٹ کی مہم جو ہے، بائیکاٹ کا اعلان جو ہے وہ کافی حد تک، یعنی ہمارے اطمینان کی حد تک وہ اپیل کامیاب رہے گی، اور زیادہ سے زیادہ جبرن جیسے 96 میں بہت کم ووٹ پڑے، اور اس وقت کیونکہ اس وقت ہمیں کچھ عرصہ بائیکاٹ مہم چلانے کا موقع دے دیا گیا، ہم علاقہ جات میں گئے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بہرحال جیل میں رکھا گیا آخری وقت تک، جب تک کہ اس شخص کو ووٹ ملے جس نے کہا تھا کہ اگر 2% ووٹ بھی ڈالے جائیں گے ہم پھر بھی الیکشن لڑیں گے، اور جس نے بعد میں اعلان کیا تھا حکومت کے سنگھاسن پر بیٹھ کے کہ جوانوں کو جو پکڑو ان کو قتل کرو، ہماری جیلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بہرحال ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ فریق جو ہوتا ہے بائیکاٹ کی اپیل کرنے والے لوگ، ان کو بند رکھا جاتا ہے، ان کو جکڑے رکھا جاتا ہے، اور یک طرفہ یہ ریس ہوتی ہے، ایک ہی گھوڑا ریس میں شریک ہوتا ہے، اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے جیت لیا، ہم نے فتح حاصل کر لی۔ تو اس طرح یہ بائیکاٹ کی مہم جو ہے، بائیکاٹ کرنا جو ہے، وہ ہم اپنے مظلوم عوام کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ بھارت کے آکوپیشن کے خلاف، جبری قبضے کے خلاف ووٹ نہ ڈالنا ہمارے لیے بہت بڑا مؤثر ہتھیار ہے، اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اس لیے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ نہ ڈالا جائے اور مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم چینج چاہتے ہیں، چینج ہونا چاہیے۔ یہ چینج کا نعرہ جو ہے یہ اس وقت تک بالکل بے معنی ہے جب تک ہم آکوپیشن میں ہیں، کوئی چینج نہیں آ سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگ آئیں گے، وہ شراب عام کرنے والے ہاتھ بدلیں گے، بدکاری اور فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے والے ہاتھ بدلیں گے، سولی کاروبار کرنے والے ہاتھ بدلیں گے، ظلم اور جبر کرنے والے ہاتھ بدلیں گے، جیلوں کے دروازے کھولنے والے ہاتھ بدلیں گے، جیلوں میں لوگوں کو اذیتوں کا نشانہ بنانے والے ہاتھ بدلیں گے، پولیس اسٹیشنوں میں لوگوں کو جبر تشدد کا نشانہ بنانے والے ہاتھ بدلیں گے، چہرے بدلیں گے، کوئی چینج نہیں آئے گا۔ آپ اس بات کو ٹھیک طرح سمجھیے اور لوگوں تک بھی بات پہنچائیے کہ کوئی چینج نہیں آئے گا جب تک ہم آکوپیشن سے آزاد نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد جب تک ہم ایک صالح جو سسٹم ہے اس سسٹم کو لوگوں کے سامنے نہ رکھیں اور لوگوں کو اس سسٹم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ کریں، اس وقت تک کوئی جوہری تبدیلی ہمارے سماج میں نہیں آ سکتی ہے۔ اور یہ جو جس